بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ، احمد حسن زیات کا مضمون ذکر المولد کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے تھے. اب آگے دیکھیے، یہ نشان آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں سے باقی ہے فلما اتى النبي العربي فتح في غار حراء بابا الى السماء. دیکھیے فلما اتى النبي العربي فتح في غار حراء بابا الى السماء. جب نبی عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے غار حرا میں ایک دروازہ آسمان کی طرف کھول دیا. ترجمہ آسان ہے، غار حرا میں ایک دروازہ آپ نے آسمان کی طرف کھول دیا. تو آپ شروع میں غار حرا میں ہی عبادت کیا کرتے تھے، وہیں پر جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں. تنزلت منه الملائکۃ والروح على هذا الهيكل المنحل والجسد المعتل. تنزل يتنزل، اصل میں یہ تنزل تھا، تخفیف کی غرض سے ایک حذف ہے. آپ من ذلك الباب، اس دروازے سے فرشتے، والروح اور روح الامین حضرت جبریل نازل ہوتے. علی هذا الهيكل المنحل، منحل کے معنی ضعیف، کمزور، ہیکل کے معنی ڈھانچہ. اس کمزور ڈھانچے اور شکل پر اور ناتوا جسم پر، والجسد المعتل، اور ناتوا جسم پر. معتل علہ اس کا مادہ ہے. تو اس دروازے سے، جو دروازہ آپ نے آسمان کی طرف کھول رکھا تھا غار حرا سے، اس دروازے سے فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل اس کمزور ہیکل یعنی ڈھانچے پر اور ناتوا جسم پر نازل ہوتے، تشریف لاتے. فنفخت فیہ سر الحیات ومعنى الخلود وحقیقت اللہ. چنانچہ نفخت کے اندر ضمیر کا مرجع روح ہے جو کہ مؤنث سمائی ہے. چنانچہ حضرت جبریل نے آپ کے اندر سر الحیات، زندگی کے راز، اور خلود و دوام کا مفہوم و معنی اور اللہ کی حقیقت کو پیوست کر دیا. اس کی روح پھونک دیا، آپ نے اس کو آپ کے دل میں جما دیا، القا کر دیا. فنفخت فیہ سر الحیات ومعنى الخلود وحقیقت اللہ. وحینئذ شعر صلیل الارض ان له اسبابا الى السماوات رثت على طول غفلته. اس وقت اہل زمین کو یہ احساس ہوا. شعر یشعر، شعور باصلے کے ساتھ کبھی صلہ حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر صلہ نہیں ہے. اس وقت سلیل کے معنی ہے اولاد، بیٹا. سلیل الارض کے معنی اہل الارض. اہل زمین نے اس وقت محسوس کر لیا کہ اس کے لیے ایسے اسباب موجود ہے، آسمانوں میں اس کے لیے ایسے اسباب موجود ہے. رثت، یہ رثی یرفع، رثن سے باب سمع یسمع سے کمزور ہونا، پرانا ہو جانا. اور ایک ہے رسا یرثی، رفع ان کے معنی مرثیہ پڑھنا، مردے کی جو ہے یاد میں قصیدہ کہنا، وہ الگ ہے، وہ باب ضربہ سے ہے. اور یہ سمیہ سے ہے، رسی یرسا رثن، کمزور ہونا. جو اس کے طویل غفلت کی بنا پر کمزور پڑ چکے تھے، وہ اسباب اس کی طویل غفلت کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے. وَأَنَّ لَهُ حَيَاةً خَيْرًا مِّنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ. اور اہل زمین نے یعنی لوگوں نے اس بات کو محسوس کر لیا، جان لیا کہ اس زندگی سے بہتر اس کی ایک زندگی ہے،
استسر علمها فی جہالتہ، استسر یستسر استسرار باب استفعال سے، سر مادہ ہے مخفی و پوشیدہ رہنا، جس کا علم اس کی جہالت کے دبیز پردوں میں، موٹے پردوں میں مخفی و پوشیدہ ہے۔ فتشوف الى الافق البعید، تشوف یا تشوف، تشوف باب تفاعل سے معنی ہے متوجہ ہونا، گردن اونچی کر کے اوپر دیکھنا، تاکنا، جھانکنا، تو وہ دور و دراز گوشوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کون؟ سلیل الارض، الی الافق البعید، دور و دراز گوشوں کی طرف وہ متوجہ ہو گئے۔ واستشرف الی السمت العالی، اور وہ بلند سمت اور جہت کی طرف اپنی توجہ کو اس نے مبذول کر لیا، دیکھنے لگا، اہل زمین دیکھنے لگے۔ وَأَرْسَلَ نَظَرَهُ وَرَاءَ النَّظَرِ النَّبَوِيِّ مِنْ فَوْقِ الْجَبَلِ فِي صَمْتِ حِرَاء الْمُفَكِّرِ، اور اس نے اپنی نگاہ کو نبوی نگاہ کے پیچھے پہاڑ کے اوپر سے غار حرا کے مفکرانہ خاموشی میں دوڑائی، اپنی نگاہ کو اس نے دوڑایا، اپنی نظر اس نے لگا دی اس کے پیچھے۔ ورا یہاں خلف کے معنی میں ہے، یاد رکھیے قرآن کریم نے لفظ ورا کو کئی معنوں میں استعمال کیا ہے، بنیادی طور پر 3 معنی اس کے جو ہے ورا کے۔ ایک تو ورا یہ جو ہے مشترک اور مختلف المعنی لفظ ہے، یہ ایک ترجمہ اس کا ہے ورا کے معنی امام، سامنے کے معنی میں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، امام کے معنی پر ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو ہے لفظ ورا کو خلف کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، یہاں پر خلفکم کے معنی پر ہے۔ اسی طریقے سے ورا کو قرآن نے غیر کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ، یاد رکھیے ان کو۔ اور اس نے ارسلہ واحد مذکر کا صیغہ سلیل الارض کی طرف دیکھتے ہوئے، اور اس نے نبوی نگاہ کے پیچھے سے اپنی نگاہ پہاڑ کے اوپر سے غار حرا کی مفکرانہ خاموشی، المفکر سمت کی صفت ہے، سمت نکیرہ نہیں ہے، اس کی اضافت ہو گئی، معرفہ ہو گیا یہ، اس لیے اس کی صفت مفکر لانا صحیح ہے۔ ترجمہ کریں گے غار حرا کی مفکرانہ خاموشی میں پہاڑ کے اوپر سے نبوی نگاہ کے پیچھے سے اس نے اپنی نگاہ دوڑائی۔ وفی سکون الواد الملہم، اور وادی ملہم کے پرسکون ماحول میں، ملہم پڑھیں گے اس کو، وہ وادی جس پر الہام کیا گیا، باب افعال سے اس میں مفعول ہے، ملہم مکرم کے وزن پر، اور الہام شدہ وادی کے پرسکون ماحول میں اس نے نگاہ دوڑائی۔ وفی غیابت الفضاء الرہیب، اور پرہیبت فضا کی تاریکی میں، غیابتن کے معنی تاریکی، بالکل قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ فی غیابت الجب، حضرت یوسف کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کے بارے میں غیابت الجب کہا ہے۔ تو فضاء الرہیب، پرہیبت فضا کی تاریکی میں اس نے اپنی نگاہ دوڑائی۔ یفکر فی الملکوت الدائم، جو کہ دائم اقتدار کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے اہل زمین۔ ویسبح للجلال القائم، اور وہ الجلال القائم پاکیزہ دائم الوجود ذات میں غور و فکر کرتے۔ ویفنا فی الوجود المطلق، فنی یفنا فناء سمع یسمع، اور مطلق وجود کے سلسلے میں فنا ہو کر رہ جاتے۔ مطلق وجود یعنی وجود مطلق ذات باری تعالی کے سلسلے میں فنا ہو کر اس سوچ میں ڈوب جاتے، اور اسی مگن میں یہ لگ جاتے، اسی کو سوچتے رہتے۔ كانت العقیدۃ قبل محمد ان تموت الروح او يموت الجسم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ سے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ روح مر جاتی ہے یا جسم مر جاتا ہے۔ وَأَن يَحْكُمَ اللَّهُ أَوْ يَحْكُمَ الْإِنسَانِ، اور یا تو ان اللہ کی حکومت
اور اقتدار چلتا ہے یا تو پھر لوگوں کی حکومت چلتی ہے. وَأَن يَظْهَرَ الدِّينُ او تظہر الدنیا، یا تو دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے یا دنیا کو. اما تقریر الصلة بین المعنی والذات، رہا معنی اور ذات کے درمیان ربط کو ثابت کرنا، تقریر الصلہ ربط کو ثابت کرنا، تو وبین المصباح والمشکات، اور مصباح کہا جاتا ہے چراغ کو، جانتے ہیں آپ، اور مشکات وہ طاقچہ جس میں چراغ کو رکھتے ہیں، اور مصباح و مشکات چراغ اور چراغ داں کے درمیان ربط کو ثابت کرنا. وبین الحیات الاولی والحیات الاخری، اور پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے درمیان ربط کو ثابت کرنا. وبین الارادۃ السفلی والارادۃ العلیٰ، اور سفلی ارادہ اور جو ہے علوی ارادہ، یعنی نچلے درجے کے ارادے اور اونچے درجے کے ارادے کے درمیان ربط کو ثابت کرنا. فَذَلِكَ هُوَ الْقَصْدُ الْإِلَٰهِ مِنْ رِسَالَةِ محمد، تو یہی مقصد خداوندی ہے، قصد الہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت سے. وَالتَّنْفِيذُ الْمُحَمَّدِيُّ لِإِرَادَةِ اللَّهِ علیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا قصد اور ارادہ یہ تنفیذ محمدی ہے جو کہ اللہ کے ارادے سے ہوگی. علیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کی رحمتیں اور سلام آپ پر ہو. وکان العالم قبل یوم محمد یرصف فی عبودیت عقلیت تقتل التفکیر. رصف یرصف کے معنی جو ہے پیروں میں بیڑی وغیرہ جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں چلنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا ایسی عقلی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی، تقتل التفکیر، جو کہ سوچ و فکر کو، قوت سوچ کو، فکر کو ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے. تقتل التفکیر. یرصف فی عبودیت عقلیت کا ترجمہ کیا عقلی غلامی، ایسی عقلی غلامی میں جکڑے ہوئے تھی جو کہ غور و فکر کا خاتمہ کر دے. وعبودیت جسیمت تعقل التصرف، اور جسمیہ ہے یہ، جسیمیہ نہیں عفوا. وعبودیت جسمیت تعقل التصرف، اور ایسی جسمی غلامی جو تصرف کو روک دے. عقل یعقل، عقل کے معنی روکنا، اسی سے جو ہے قال اونٹ کی رسی کو، وہ بھی اونٹ کو روکتی ہے. انسان کی عقل بھی اس کو جو ہے بری چیزوں سے اور جو ہے مہالک سے، ہلاکت کی جگہوں سے بچاتی ہے، روک، اس لیے عقل کہا جاتا ہے. تعقل تصرف کو روک دے. فلم یکن للاسرۃ نظام، چنانچہ خاندان کے لیے کوئی نظام نہیں تھا. ولا للقبیلۃ قانون، اور نہ ہی قبیلے کے لیے کوئی قانون تھا. ولا للامت دستور، اور نہ ہی قوم کے لیے کوئی دستور اور قانون تھا. دستور جمع دساتیر آتی ہے قانون کے معنی میں. ولا للعقیدۃ شریعہ، اور نہ ہی عقیدے کے لیے کوئی متعین طریقہ تھا، شریعت تھی. انما هو طغیان عاصف، وہ تو سخت قسم کی طغیانی یعنی نافرمانی اور سخت قسم کی حد تجاوزی تھی. طغیان عاصف، عصف یعصف کے معنی سرکشی کرنا، سخت ہونا، وہ تو سخت قسم کی نافرمانی اور سرکشی تھی. یتحکم فی الفرد ویسیطر علی الجماعہ، جو کہ فرد پر اپنا غلبہ جمائے ہوئے تھا. وہ طغیانی یعنی وہ سرکشی فرد پر اپنی حکومت اور اپنا غلبہ جمائی ہوئی تھی. وَيُسَيْطِرُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت پر اس نے اپنا مضبوط اپنی پکڑ بنا رکھی تھی، غالب تھی وہ. فَالْأَبُ يَمْلِكُ عَلَى بَنِيهِ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ بِحُكْمِ الطَّبِيعَةِ، چنانچہ ماحول اور صورتحال ایسی تھی کہ باپ اپنی اولاد کی موت و حیات کا مالک ہوتا.
بحکم طبیعتی، طبیعت اور فطرت کے تقاضے سے۔ وہ یوں ہی سوچتا کہ میں ہی ان کا خالق و مالک حقیقی ہوں، میں جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں میں زندہ رکھوں۔ والشیخ یفرض علی عشیرتہ الامر والنہی بمقتضی العرف، اور بوڑھا شخص اپنے کنبے اور قبیلے پر امر و نہی کو لاگو کر دیتا، کسی چیز کا آرڈر کر دیتا، کسی سے روک دیتا، کیوں؟ عرف کے تقاضے سے۔ یہ بوڑھے میاں ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، پردھان قسم کے ہیں، یہ چودھری ہے، تو یہ اپنی کچھ بھی چلاتا تھا عرف کے تقاضے سے۔ والملک یخضع نفوس الشعب باسم الدین، اور بادشاہ عوام اور پبلک کے دلوں کو اپنی طرف کیا کر لیتا تھا؟ مائل کر لیتا تھا، انہیں جھکا دیتا تھا دین کے نام پر کہ یہ کرنا ہے تو بس لوگوں کو یہی کرنا رہتا، یہ نہیں کرنا ہے تو لوگ اس سے رک جاتے تھے، ان کے لیے ضروری واجب فرض تھا رک جانا۔ والکاہن ینسخ عقول الناس بقوت الجہل، اور کاہن شخص، کہانت والا، یہ لوگوں کی عقلوں کو جہالت کی طاقت سے معاف کر لیتا تھا۔ منسوخ یعنی لوگوں کی عقل کا بالکل اپنے کنٹرول میں کر لیتا تھا۔ والناس اجمعون عدا هؤلاء الاربعہ، اور ان چار قسم کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ، کون چار؟ باپ ایک ہو گیا شیخ یعنی قبیلے کا بوڑھا اور مربی شخص جس کو وہ سمجھتے تھے، تیسرا ہے ملک بادشاہ، چوتھا ہے کاہن۔ ان کی چلتی تھی بس، حکومت انہی کی تھی، یہ اپنے کو جو ہے سب سے اعلیٰ اور فائق فرد شمار کرتے تھے معاشرے میں، اور یہ اپنی حکومت چلاتے تھے زبردست انداز میں، تسلط و غلبہ ان کا ہی رہتا تھا۔ وما عدا والناس اجمعون عدا هؤلاء الاربعہ، اور ان چار قسموں کے علاوہ باقی دیگر لوگ اتباع، وہ سب کے سب تابع تھے، دوسروں کی پیروی کرنے والے، واوزاع، اور منتشر بے نظام جماعتوں کی شکل میں تھے۔ اوزاع دیکھیے، اتباع یہ تابع کی جمع، متبع ہونا، پیروکاری کرنا۔ اوزاع یہ لفظ منتشر جماعت کو کہا جاتا ہے، اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے، وضع وغیرہ اس کا واحد نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ہی جمع کی شکل میں ہے اوزاع۔ حمل حامل کی جمع ہے، بے ذمہ دار، اور جس کے اوپر کوئی نگرانی اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، ترجمہ کریں گے۔ ان چار قسموں کے علاوہ باقی دیگر لوگ دوسروں کی پیروی کرنے والے منتشر جماعتیں اور بیکار قسم کے لوگ تھے، حمل یعنی بیکار قسم کے لوگ تھے۔ یہ چار قسم ہی لوگوں کی جو ہے ایسی ہے جو کہ لوگوں میں اعلیٰ اور فائق اور تسلط اور غلبے والے لوگ ان کو شمار کرتے تھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔